امام زمانہ مدد کیجئے یا امام زمانہ امام زمانہ اسیران کرب و بلا کی قسم ہے تمہیں دختر فاطمہ کی قسم ہے جو قیدی ہے ان کو رہائی دلانا امام زمانہ مدد کیجئے یا امام زمانہ امام زمانہ اسیران کلفت کے روداد سن لو دو عالم کے حاکم یہ فریاد سن لو مسلسل ستم اٹھا رہا ہے زمانہ امام زمانہ مدد کیجئے یا امام زمانہ امام زمانہ اگر آپ چاہے تو سب کا بھلا ہو جو مقروض ہے قرضوں کا ادا ہو کہ ہے آپ کی ٹھوکروں میں خزانہ امام زمانہ مدد کیجئے یا امام زمانہ امام زمانہ ہمیں کاش تربت میں جانے سے پہلے تمہیں دیکھ لے موت آنے سے پہلے بھلا زندگی کا ہے کوئی ٹھکانہ امام زمانہ مدد کیجئے یا امام زمانہ امام زمانہ ہوئی شخصیات اس کی نامی گرامی فلک نے بھی جھک کے دی ہے سلامی جسے مل گیا پکاستانہ امام زمانہ مدد کیجئے یا امام زمانہ امام زمانہ بھلا کون دیتا ہے کس کو سہارا تمہارا کرم مل گیا جو کنارہ سفینے کی قسمت تو تھی ڈوب جانا امام زمانہ مدد کیجئے یا امام زمانہ امام زمانہ تمہیں دے رہا ہوں قسم ڈھونڈ لینا کہ آقا کے نقش قدم ڈھونڈ لینا یہ کہہ کے کیا سو کو روانہ امام زمانہ مدد کیجئے یا امام زمانہ امام
زمانہ قسم ہے یہ تم کو کہ افتاد سن لو بلال اور عامر کی فریاد سن لو عقیدت ہے تم سے بہت عالحانہ امام زمانہ مدد کیجئے یا امام زمانہ امام زمانہ صلوات محمد وعلی محمد ٹھیک ہے بھیا صلوات محمد وعلی محمد دے رہی تھی صدا ایک ماں میرے لال گودی میں دے رہی تھی صدا ایک ماں میرے لال گودی میں سن کے روتے تھے کون مکان میرے لال گودی میں دے رہی تھی صدا ایک ماں میرے لال گودی میں تو نے لاشوں پہ لاشیں اٹھائے کتنے زخم جگر تو نے کھائے چور زخموں سے تیرا بدن ہے مائے اشکوں کا مرہم لگائے مائے اشکوں کا مرہم لگائے خون ہے زخموں سے تیرے رواں میرے لال گودی میں دے رہی تھی صدا ایک ماں میرے لال گودی میں اب نہ عباس قاسم نہ اکبر تجھ سے بچھڑے تیرے سارے دلبر رہ گیا تو لعینوں میں تنہا تجھ کو گھیرے ہوئے ہیں ستمگر تجھ کو گھیرے ہوئے ہیں ستمگر غم سے تیری کمر ہے کماں میرے لال گودی میں دے رہی تھی صدا ایک ماں میرے لال گودی میں
جیسے بچپن میں کہتا تھا بیٹا، پھر سے ماں کہہ کے ایک بار آ جا، تھپکیاں دے کے تجھے کو سلاؤں، کب سے سویا نہیں میرا بچہ، کب سے سویا نہیں میرا بچہ، ماں سنائے تجھے لوریاں، آ میرے لال گودی میاں، دے رہی تھی صدا ایک ماں، آ میرے لال گودی میاں، چکیاں پیس کے تجھ کو پالا، تو ہے آنکھوں کا میری اجالا، جس گلے کو ہے چوما نبی نے، اس پہ خنجر بھی ہے چلنے والا، اس پہ خنجر بھی ہے چلنے والا، خون روئے گا یہ آسمان، آ میرے لال گودی میاں، دھوپ مقتل میں بیٹا کڑی ہے، باہیں پھیلائے مادر کھڑی ہے، گل بدن میرا مرجھا نہ جائے، ہائے آفت کی کیسی گھڑی ہے، ہائے آفت کی کیسی گھڑی ہے، ماں کرے گی تیرا سائبان، آ میرے لال گودی میاں، تیرے جینے کا جو تھا سہارا، اس نے سینے پہ کھایا ہے نیزہ، میں بھی ماں ہوں مجھے یہ خبر ہے، سخت کتنا ہے بیٹے کا صدمہ، سخت کتنا ہے بیٹے کا صدمہ، مر گیا تیرا کڑی الجوان، آ میرے لال گودی میاں، کیسے منظر لکھے اب یہ نوحہ، حال سرور پہ روتی ہے دنیا، آ نہ پائے جو گودی میں ماں کی، رہ گیا جس کا تیروں پہ لاشا، رہ گیا جس کا تیروں پہ لاشا، گونجتی رہ گئی یہ فغاں، آ میرے لال گودی میاں، دے
رہی تھی صدا ایک ماں، آ میرے لال گودی میں آ، دے رہی تھی صدا ایک ماں، آ میرے لال گودی میں آ۔ بر حبیب خدا ختم انبیاء صلوات، عشر شوال عرب شاہ لافتہ صلوات، برائے تاجل ظہور امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات، صحت و سلامتی امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہم صل علی محمد۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي نور قلوبنا بشعاع أنوار محبة العلوية، وجعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية، الذي فرض الله محبته ومودته على العربية والعجمية۔ الصلاة والسلام سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا، الذي اسمه في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد، الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين من يومنا هذا إلى يوم الدين، آمين يا رب العالمين۔ أما بعد، قال سبحانه في كتاب المبين وفرقان الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون۔ صلوات محمد۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سورہ بینہ کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ کے کائنات کا ارشاد ہے، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو لوگ ایمان لائے اور نیک اور صالح عمل جنہوں نے کیا، فَلَهُمْ أَجْرٌ، ان کے لیے ایک عظیم اجر ہے، غیر ممنون، جو اجر ان کے لیے ہے عظیم، یہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، یہ اللہ کے پاس یہ اجر جو ہے محفوظ ہے صاحبان ایمان کے لیے۔ لیکن ایمان شرط ہے، فقط اگر ایمان آ جائے تو کافی ہے، فقط ایمان انسان اللہ کو ایک مانے،
1,24,000 انبیاء کا معتقد ہو، ایمان بھی ہو، اللہ کی جو آسمانی کتابیں اس پر بھی ایمان ہو، قرآن آخری کتاب ہے اس پر بھی ایمان ہو، ہمارے آخری نبی احمد مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس پر بھی ایمان ہو، قیامت پر بھی ہمارا ایمان ہو، موت پر بھی ایمان ہو۔ فقط ایمان کافی ہے، فقط ایمان کافی نہیں ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ عمل چاہیے۔ ایمان ہے عمل نہیں ہے جب بھی بیکار، اور عمل ہے ایمان نہیں ہے جب بھی بیکار۔ بہت سے لوگ آپ کو دنیا میں ملیں گے ایمان نہیں ہے، وہ ایمان نہیں لائے لیکن فلاح و بہبود کے لیے بہت سارا کام کیا، ہاسپٹل بنایا، یتیم خانہ بنایا، فلاں بنایا، فلاں بنا، کام بہت کیا لیکن ایمان نہیں ہے۔ بغیر ایمان کے کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ پہلی منزل پر ایمان رہنا پڑے گا، خدا کو وحدہ لا شریک ماننا پڑے گا، ایمان ہونا پڑے گا۔ ایمان ہونے کے بعد عمل ہو، اگر ایمان ہونے کے بعد عمل ہے، الحمدللہ رب العالمین، نوراً علی نور۔ مولانا آفتاب صاحب الحمدللہ ہمارے بزرگ ہیں، قبلہ ہیں، کعبہ ہیں، خدا ان کو سلامت رکھے۔ ان کی سلامتی کے لیے ایک مرتبہ درود محمد الحمدللہ رب العالمین اس منطقے میں کام کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، چی جائے کہ میں بھی یہیں سے وابستہ ہوں، آپ مجھے یہاں سے الگ نہیں کر سکتے۔ تقریباً بچپنا میں نے یہیں گزارا ہے، اور بارہا کہتا ہوں، افتخار کے ساتھ کہتا ہوں، فخر محسوس کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ذاکری ہم نے اپنے برادر بزرگ ہمارے عالم حسین رضوی عاشق حسین صاحب کے امام بارگاہ سے میں نے ذاکری سیکھی، اس اعتبار سے آغاز کیا۔ پورا میر پورا الحمدللہ رب العالمین پرانے افراد ہمارے ذہنوں میں ہیں۔ معذرت کے ساتھ بہت سارے بچے ابھی ایسے ہیں جن کو میں پہچانتا نہیں ہوں یہ کس کے بچے ہیں، لیکن ان کے والد کو میں ضرور پہچانتا تھا۔ درود بھیجیے محمد۔ اس اعتبار سے الحمدللہ رب العالمین شکر خدا کا وابستگی ہے، مومنین کی خدمت ہے۔ ایک عرصے دراز تک الحمدللہ رب العالمین خدمت کرتا رہا، سلسلہ رہا انشاءاللہ۔ لہذا ایمان کے ساتھ ساتھ عمل ضروری ہے۔ ایمان اور عمل کی مثال ہم دیتے ہیں سوئی اور دھاگا۔ یہ کپڑا سلائی کرنے کے لیے سوئی چاہیے اور سوتا چاہیے، دھاگا چاہیے۔ سوئی ہو اور دھاگا نہ ہو سلائی ہو سکے گا، اور اسی طریقے سے دھاگا ہو سوئی نہ ہو سکے گا سلائی نہیں، دونوں ہو۔ جب دونوں ہوگا پھر انسان سل پائے گا۔ اسی طریقے سے آخرت میں نجات پانے کے لیے ایمان بھی ہونا چاہیے، عمل بھی ہونا چاہیے۔ درود بھیجیے محمد ایمان بھی ہونا چاہیے، عمل بھی ہونا چاہیے۔ اب رہ گیا ہر ایک کے اپنے اپنے مراتب ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہے، ہر ایک کا اپنا مقام ہے، اپنے مراتب ہے۔ لہذا بچہ بچہ ہے، دوست دوست ہے، والدین والدین ہیں، بڑا بڑا ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہے۔ اس اعتبار سے ہم عموماً کہتے ہیں ایک بچہ جب ہمارے سامنے آتا ہے، آ کے بچہ کہتا السلام علیکم، ہم اس بچے کو کیا کہتے ہیں؟ وعلیکم السلام، سینے سے لگاتے ہیں، سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ اگر جیب میں کوئی ٹافی ہو تو اس کو نکال کے دیتے ہیں، بچے یہ لے لو، بچہ خوش ہو جاتا ہے۔ آج فلاں بزرگ نے ہمیں ٹافی دیا، ہم کو سینے سے لگایا، میرے سر پہ ہاتھ رکھا، یہ بچے کی عزت ہے۔ درود بھیجیے محمد یہ بچے کا مقام یہی ہے کہ بچے سے پیار سے گفتگو کیا جائے، بچے کو سمجھایا جائے، بچے کو سینے سے لگایا جائے، بچے کے ساتھ زیادتی نہ کیا جائے، بچے کے ساتھ تند روی نہ کیا جائے۔ اسلام کے نزدیک ایک بچہ بھی آبرو رکھتا ہے، آبرو عزت رکھتا ہے۔ اسلام نے منع کیا خبردار بچوں کو گالیاں نہ دو، مہمان کے سامنے بچوں کی توہین مت کرو، اس کی بھی آبرو ہے۔ اس اعتبار سے بچے کا مقام یہ ہے۔ اس کے بعد مقام شروع ہوتا ہے دوست کا۔
دوست کا مقام جہاں پر بچے کا مقام ختم ہوتا ہے وہاں سے دوست کا مقام شروع ہوتا ہے۔ اب اگر ہمارا دوست آ جائے ہم دوست کے ساتھ بھی ویسا ہی کریں گے جیسا بچے کے ساتھ کیا ہے، ویسا ہی کریں گے؟ نہیں ویسا نہیں کریں گے۔ کم اس کو بلائیں گے، سینے سے لگائیں گے، سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا دیں گے، ٹافی دیں گے، فلاں کریں گے، ناراض ہو جائے گا۔ تم نے مجھے بچہ پایا ہے، درود بھیجیے محمد اور آل محمد۔ تم نے مجھے بچہ سمجھا ہے، اس اعتبار سے ناراض ہو جائے گا۔ دوست کا مقام الگ ہے۔ دوست اگر آ جائے تو آپ اٹھیے، اٹھنے کے بعد اس کا احترام کیجیے، اس گلے ملیے، سینے سے لگائیے، مصافحہ کیجیے، لے آئیے، ایک جگہ بیٹھا لیے، پوچھیے بھائی کیسے ہو، کیا حال ہے۔ اس اعتبار سے یہ دوست کا مقام دوست ہونے کا۔ معذرت کے ساتھ بہرحال ذہن میں بات ادھر ادھر سے آ جاتی ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ دوست، واقعی اگر دوست کو پہچاننا ہے تو مصیبت کے وقت دستخوان پر دشمن بھی دوست بن جاتا ہے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد۔ دستخوان پر دشمن جو ہے وہ بھی دوست بن جائے گا، نہیں پتہ چلے گا۔ واقعی اگر دوست کی پہچان کرنا ہے، دوست کی شناخت ہے تو کس مقام پر؟ مصیبت کے وقت۔ ایک بیٹا تھا، ایک لڑکا تھا، نوجوان، چونکہ الحمدللہ رب العالمین ہیں ہمارے معاشرے میں، اور میں اپنے بچوں سے کہتا ہوں اگر دوست کسی کو بنانا تو گلیوں میں دوست نہیں بنانا، بازار میں دوست نہیں بنانا، سڑکوں پہ دوست نہیں بنانا، مارکیٹ میں دوست نہیں بنانا۔ دوست اگر کسی کو بنانا ہے تو مسجد سے بنانا یا امام بارگاہ سے بنانا۔ درود بھیجیے محمد۔ ایسا دوست جو آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے وابستہ ہو، آتا ہو، جاتا ہو، الحمدللہ رب العالمین، نوا ہے، مجلس ہے، ماتم ہے، عزاداری ہے، اس اعتبار سے دوست الحمدللہ رب العالمین دوست۔ اب یہ دوست کا مقام ہے۔ دوست کے بعد جہاں سے دوست کا مقام ختم ہوتا ہے وہاں سے نعمت کا مقام ہے۔ نعمت، آپ نعمت، کوئی بھی اللہ کی نعمت ہے، آپ کھانا کھا رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، یہ یہاں سے نعمت کا مقام شروع ہے۔ آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ کا دوست آ گیا، اب آپ کیا کریں گے؟ وہ دوست کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، مصافحہ کریں گے، گلے لگائیں گے، ہاتھ میں لائیں گے؟ نہیں، آپ کھانا کھا رہے ہیں، اب جہاں پر دوست کا احترام مقام ختم ہے وہاں سے اللہ کی نعمت کا مقام شروع ہے۔ نعمت، آپ کھانا کھا رہے ہیں، دوست آ گیا، اب کھانے کے احترام میں اٹھنا نہیں ہے، کھڑا ہونا نہیں ہے۔ آئے دوست، آ گئے، آ جاؤ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تم بھی کھاؤ، درود بھیجیے محمد اور آل محمد۔ اس اعتبار سے لہذا یہ یہاں پر کیا ہے؟ یہ نعمت کا مقام ہے۔ نعمت کا مقام شروع ہے۔ نعمت کا مقام جو ہے ماشاءاللہ، نعمت خدا کی نعمت ہے، عظیم نعمت ہے، اس کا احترام کرو۔ آپ نعمت کھا رہے ہیں، کھانا جو بھی آپ کھا رہے ہیں، اب آپ کے والدین آ گئے، والدین باپ اور ماں دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک آ گئے، آپ اب بھی کیا کھاتے رہیں گے؟ نہیں، جہاں پر نعمت کا مقام ختم ہوتا ہے وہاں سے والدین، باپ اور ماں عظیم نعمت ہے۔ اگر باپ اور ماں نہ ہوتا تو ہم دنیا میں نہیں ہوتے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد۔ ٹھیک ہے، عظیم نعمت۔ اس اعتبار سے یہ جو اللہ کی نعمت ہے ہمارے سامنے، باپ اور ماں آ گئے تو ایسا نہیں کہ ہم بیٹھے رہیں گے، ابا آ جائیے، نہیں، اب ہے اسلام کہتا ہے اپنے مقام سے اٹھ جاؤ، احترام کرو، ہاتھ پکڑو، لے آؤ، بیٹھاؤ، سامنے پلیٹ رکھو، ابا یہ پلیٹ لیجیے، اماں یہ پلیٹ لیجیے، چاول ہے، دال ہے، روٹی ہے، جو بھی ہے نکال کے دو، خود بعد میں کھانا، پہلے انہیں ان کے سامنے کھانا پیش کرو۔ یہ والدین کا احترام ہے، والدین کا جہاں پر نعمت کا ختم، والدین کا شروع۔ اب والدین اپنے مقام پر ہیں، والدین کا جہاں مقام ختم ہوتا ہے وہاں سے قرآن، اللہ کی کتاب کا مقام شروع ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی کتاب آپ قرآن پڑھ لیں، رفتہ رفتہ میں تھوڑی سی وقت لوں گا آپ مومنین کے لیے، کیوں الحمدللہ رب العالمین ہمارے بھائی جعفر پچھلے بھی مجلس رکھا تھا، میں شریک نہیں ہو سکا، معذرت کیا، ابھی بھی انہوں نے مجلس رکھا، ہمارے مومنین کا ریکویسٹ کہ مولانا آئیے انشاءاللہ، امر بالفوق الادب۔ بہرحال آپ حضرات کا حکم ہے، میں نوکر ہوں اس دروازے کا الحمدللہ رب العالمین، اسی اعتبار سے آپ حضرات کی خدمت میں آ گیا۔ میں جب بیرپور آتا ہوں تو دو کام ہوتا ہے، ایک تو آل محمد کا ذکر بھی کرتا ہوں، دوسرا آپ مومنین کی زیارت بھی ہوتی ہے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد۔
زیارت ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین انسان دیکھتا ہے اس اعتبار سے زیارت ہوتی ہے، تو لہٰذا امر بالفعل والادب آ گیا. بہت اختصار کے ساتھ انشاءاللہ میں اپنی منزل پر پہنچوں گا، چونکہ اس حال ثواب کی مجلس ہے، لہٰذا میں سمیٹ لوں الحمدللہ رب العالمین. تو لہٰذا کیا ہے، ایک والدین کا احترام. جہاں والدین کا احترام ختم ہوتا ہے وہاں سے قرآن کا احترام شروع ہوتا ہے. اللہ کی کتاب قرآن آپ پڑھ رہے ہیں، یہ جو اللہ کی کتاب قرآن آپ پڑھ رہے ہیں، یہاں پر والدین آ گئے، باپ ماں. ابھی آپ اٹھیں گے نہیں، اب یہاں پر اللہ کی کتاب قرآن کا احترام ہے. آپ اسی طریقے سے قرآن پڑھیے. الحمدللہ رب العالمین قرآن کے احترام کو آپ باقی رکھیں. والدین کے لیے اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے اس اعتبار سے. قرآن کے بعد جو آل رسول ہیں، جو آل رسول ہیں سید و سادات، یہاں بھی الحمدللہ ماشاءاللہ رب العالمین ایک ٹاپک ہے معدت کے ساتھ میں کہہ چکا ہوں، بارہا کہہ چکا ہوں. پہلے سیدوں کو ڈھونڈنا بہت مشکل ہوتا تھا، غیر سید بہت مل جاتے تھے. اب غیر سید کو ڈھونڈنا بہت مشکل ہے، سید ماشاءاللہ بہت ہیں. ضرور بھیجیے محمد ماشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین اس اعتبار سے. لیکن سادات الحمدللہ رب العالمین آپ ہمارے لیے باعث احترام ہیں، ہمارے لیے نہیں. الحمدللہ رب العالمین اسلام کے لیے باعث احترام ہے، لیکن کیا عمل کے ساتھ، کردار کے ساتھ یہ کہا جا سکے کہ یہ سید ہے، یہ سادات ہے، یہ آل رسول کا چاہنے والا. بہرحال وہ سادات اولاد رسول، اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں کوئی اولاد رسول آ گیا، اب بھی آپ قرآن پڑھیں گے نہیں، آپ قرآن نہیں پڑھیں گے. قرآن کو ہاتھ میں لے سینے سے لگائیں، احترام کے لیے کھڑے ہو جائیں کہ یہ اولاد رسول ہے، رسول کے خاندان کا ہے، اس اعتبار سے. اور جہاں پر اولاد رسول کی باری ختم ہوتی ہے وہاں سے اللہ کی نماز کی باری شروع ہوتی ہے. نماز یعنی اب آپ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ جو آپ نماز پڑھ رہے ہیں اولاد رسول کو آ گیا، اب آپ کھڑے ہو گئے نہیں، اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی رعایت ہے. آپ اسی طریقے سے نماز پڑھیں، اولاد رسول کے لیے کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں پر اور نماز کی باری ختم ہوئی، اولاد رسول کی باری ختم ہوئی، وہاں سے نماز اللہ کی عبادت کی عظمت ختم ہوئی. اب میں کہتا ہوں آپ اللہ کی نماز پڑھ رہے، خود خاتم النبیین احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے، خود رسول خدا آ جائے، خود رسول اللہ آ جائے، تو اب کیا کریں گے؟ آپ نماز پڑھتے رہیں گے؟ نہیں، قطعاً نہیں. ابو سعید معلیٰ نماز پڑھ رہے تھے، نبی نے فرمایا ابو سعید نماز پڑھ رہے ہیں، ابو سعید نماز پڑھ، پوری نماز ختم کر دی ابو سعید معلیٰ نے. اس کے بعد اللہ کے رسول کے پاس آئے. اللہ کے رسول آپ نے مجھے بلایا تھا. نبی نے کہا ہاں بلایا تھا. اللہ کے رسول آئے نہیں، آئے کیوں نہیں؟ اللہ کے رسول اس وقت میں نماز پڑھ رہا تھا. نبی نے کہا یہ بتاؤ نماز تم کو کس نے بتائی؟ کہا کہ آپ نے. بلایا کس نے تھا؟ کہا کہ آپ نے. رسول نے کہا واہ ابو سعید معلیٰ، جس چیز کو میں نے تمہیں دیا، جس چیز کو میں نے تمہیں بتایا اس کو تو تم نے یاد رکھا، لیکن جس نے دیا اسی کو بھول گئے. ضرور بھیجیے محمد اور آل محمد. ٹھیک ہے، جس نے دیا اسی کو بھول گئے. لیکن اب اللہ کا رسول اگر آ جائے اس مقام پر نماز نہیں ہے، اللہ کا رسول اگر آواز دے تو فوراً لبیک کہنا ہے، اللہ کا رسول اگر آواز دے تو فوراً چلا جانا ہے. سمجھ میں آیا اللہ کے رسول کی عظمت کیا ہے؟ ساری کائنات ایک طرف، آمینہ کا لال احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف، اللہ کے رسول ایک طرف، ساری دنیا ایک طرف، اللہ کا رسول ایک طرف. جب رسول خدا کی عظمت آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ اللہ کے رسول کی عظمت کیا ہے، تو پھر اس دروازے کی عظمت کیا ہوگی جس دروازے پر جا کے رسول خدا سلام کرتے تھے. ضرور بھیجیے محمد اور آل محمد. یا
یقیناً پھر اس دروازے کی عظمت، دروازے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اس دروازے کی عظمت کیا ہوگی؟ جس دروازے پر نبی مسلسل سلام کرتے تھے، کہیں جاتے تھے تو آخر میں دروازے سیدہ پر جاتے تھے، کہیں سے آتے تھے آخر میں سب سے پہلے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس آتے تھے، سلام کرتے تھے، فاطمہ کا احترام کرتے تھے۔ جناب فاطمہ زہرا کو رسول خدا نے ام ابیہا کہا، کیا اپنے باپ کی ماں؟ یہ ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا احترام۔ اس اعتبار سے کہتا ہوں بابا صحابی اپنے مقام پر ہے، اہل بیت اپنے مقام پر ہے، خلیفہ خلیفہ ہے، امام امام ہے، دونوں کا مقام الگ الگ ہے۔ نماز جمعہ کے خطبے میں پڑھا، کیا جمعہ کے خطبے میں پڑھا، جمعہ کے خطبے میں پڑھا ایک لفظ ہے جنہ جنہ جنہ، ایک لفظ ہے، ایک لفظ تین طرح سے پڑھا جاتا ہے، جنہ پڑھا جاتا ہے، جنہ پڑھا جاتا ہے، جنہ پڑھا جاتا ہے، تین لفظ ہے، جنہ جنہ اور جنہ، تین لفظ پڑھا جاتا ہے۔ اس تین لفظ کو امام شافعی نے اپنے شعر میں جمع کیا۔ کیا امام شافعی نے کہا اس شعر میں جمع کر کے؟ کہا کہ علی حبہ الجنہ، علی کی محبت جو ہے وہ جہنم کے لیے سپر ہے، قسیم نار والجنہ، علی جنت اور دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہیں۔ وسیع ہے مصطفیٰ حق کا، حق یہ ہے کہ محمد کے وسیع، محمد کے ولی علی ابن ابی طالب ہے۔ قسیم نار والجنہ، امام الانس والجنہ، اور علی امام ہے، انسانوں کے بھی امام ہے، جناتوں کے بھی امام ہے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد۔ انسان کے بھی امام ہے، جنات کے بھی امام ہے، ایک لفظ ایک لفظ۔ امام شافعی نے جن ہے، جن ہے اور جنہ ہے، تین لفظ۔ جنت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام لے جانے والے ہیں، سفر جو ہے علی ابن ابی طالب کی محبت ہے، اور علی جن کے بھی امام، انسان کے بھی امام۔ اس اعتبار سے مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کہتے ہیں صحابی صحابی ہے، اہل بیت اہل بیت ہے۔ جانتے آپ نبی صحابی کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اللہ نے نبی کا سایہ نہیں رکھا۔ کیوں نبی کا سایہ اللہ نے نہیں رکھا؟ حضرت عثمان نے کہا اللہ نے نبی کا سایہ اس لیے نہیں رکھا، اگر نبی کا سایہ ہوتا اور آفتاب اگر مغرب کی طرف ہوتا تو نبی کا سایہ نبی کے پیچھے ہوتا، اور آفتاب اگر پورب کی طرف ہوتا تو نبی کا سایہ نبی کے آگے ہوتا۔ نبی کا سایہ اگر نبی کے آگے ہو جب بھی توہین ہے، نبی کا سایہ اگر نبی کے پیچھے ہو تو اصحاب کرام جو نبی کے ساتھ ساتھ چلتے تھے وہ نبی کے سائے پر پیر رکھیں گے۔ لہذا اللہ نے نبی کا سایہ اٹھا لیا۔ کیوں؟ کہ نہ نبی کا سایہ آگے رہے نہ نبی کا سایہ پیچھے رہے۔ اگر پیچھے رہے تو صحابہ کا پیر پڑے گا۔ اب سمجھ میں آیا کہ اہل بیت کون ہے؟ جو سایہ پر پیر نہ رکھے وہ صحابی ہوتا ہے، جو کاندھے پر چڑھ جائے وہ اہل بیت ہوتا ہے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد۔ اہل بیت ہے، آل رسول ہیں۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت اپنے مقام پر۔ اگر آپ رسول اللہ کے مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابیوں میں دیکھیں گے تو ابو ذر کا اپنا مقام ہے، سلمان کا اپنا مقام ہے، حذیفہ یمانی کا اپنا مقام ہے، عمار یاسر کا اپنا مقام ہے، مقداد کا اپنا مقام ہے۔ مقام الگ الگ ہے نبی کے صحابیوں میں۔ لہذا رسول اللہ کے صحابی کون؟ حذیفہ یمانی۔ کسی جنگ میں جنگ کر رہے تھے حذیفہ یمانی۔ یہ جو حذیفہ یمانی جنگ کر رہے تھے، حذیفہ یمانی خود اسلام لے آئے، مسلمان ہو گئے، لیکن باپ کافر تھا، باپ ابھی اسلام نہیں لایا۔
حذیفہ یمانی کا باپ حذیفہ یمانی کا سامنے آیا، جیسے ہی سامنے آیا حذیفہ نے تلوار اٹھایا اپنے باپ پر تلوار چلانے کے لیے۔ نبی نے کہا حذیفہ خبردار خبردار، اپنے باپ پر تلوار نہ چلانا۔ حذیفہ نے کہا کہ اللہ کا رسول میرا باپ کافر ہے۔ نبی نے کہا کافر صحیح لیکن تمہارا باپ تو ہے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد علیہ۔ نبی نے کہا کافر صحیح لیکن تمہارا باپ تو ہے۔ نبی کے شریعت میں باپ کے قاتل کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ ہے حذیفہ یمانی۔ یعنی میں بتانا چاہتا ہوں چونکہ سال ثواب کی مجلس ہے، یقیناً آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مقام پر، والدین کا احترام اپنے مقام پر۔ والدین کو ناراض رکھ کر سوچو کہ آل محمد کو راضی کر لیں گے، کبھی نہیں ہوگا۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد علیہ السلام۔ کبھی نہیں، یقیناً آل محمد اسی وقت راضی ہیں جب باپ اور ماں راضی ہے۔ نبی نے یہی نہیں کہا کہ والد کی رضا سے خدا کی رضا ملتی ہے۔ امام ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، یعنی ایک نوجوان اپنے باپ کے ساتھ چل رہا، چلتے چلتے چند قدم آگے چلا گیا۔ امام نے فرمایا قف یا فلاں ابن فلاں، اے فلاں کے فرزند فلاں، رک جا، رک گیا۔ امام نے فرمایا تو اپنے باپ سے چند قدم آگے کیوں گیا؟ فرزند رسول میں چلا گیا۔ امام نے فرمایا تجھے پتا ہے کہ تو جو چند قدم اپنے باپ سے آگے چلا گیا اللہ نے 30 سال کی عمر تیری کم کر دی ہے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد علیہ السلام۔ 3 قدم، اس اعتبار سے باپ ہے، باپ کا مقام بہت بلند ہے۔ حذیفہ یمانی، رسول نے فرمایا تمہارا باپ ہے۔ اسی طریقے سے بالفرض باپ اگر کافر بھی ہو باپ کا احترام ہے۔ زکریا ابن ابراہیم ہے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا امام کا صحابی، امام کا شاگرد، امام کا اسلام قبول کر لیا۔ پہلے یہودی تھا، یہودی سے مسلمان ہو گیا، اسلام قبول کیا۔ امام کی خدمت میں ہے زکریا ابن ابراہیم۔ اس کے بعد امام نے فرمایا تیرے باپ ہے، تیری ماں ہے؟ تو کہتا فرزند رسول ہمارے باپ تو نہیں ہے لیکن ہماری ماں ہے۔ امام نے فرمایا جاؤ اپنے باپ کی ماں کی جا کر خدمت کرو۔ کہتا میری ماں تو یہودی ہے، میں مسلمان ہو چکا ہوں، میری ماں تو مسلمان نہیں ہوئی۔ امام نے فرمایا جاؤ زکریا خبردار ماں اور باپ کے متعلق ایسی باتیں نہیں کرتے، جاؤ تمہاری ماں ہے یہودی صحیح اسلام نہیں لائی، جا کر اس کی خدمت کرو۔ یہ جو زکریا ابن ابراہیم تھے آئے اور آ کر اسی طریقے سے انہوں نے اپنی ماں کی خدمت کرنا شروع کیا۔ ماں نے دیکھا خدمت جو ہے وہ معمول سے باہر ہے، انہیں پہلے بیٹا خدمت کرتا تھا نہیں کرتا تھا نہیں، لیکن ابھی جو خدمت کر رہا مرتب، بہت خیال ماں کا۔ ایک مرتبہ ماں نے پوچھا کہ میرے بیٹے میں تیرے رفتار میں فرق دیکھ رہی ہوں، تو پہلے تو ایسا نہیں تھا، اب جیسی خدمت کر رہا ہے صبح شام تو میری خدمت میں لگا ہوا ہے، آخر راز کیا ہے؟ اس نے کہا مادر گرامی میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں نے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر میں نے کلمہ پڑھا ہے اور ہمارے امام نے کہا ہے کہ جاؤ اپنی ماں کی خدمت کرو۔ فوراً طرف کے کہتی ہے مجھے بھی اپنے امام کے پاس لے چلو تاکہ میں بھی کلمہ پڑھ لوں، میں بھی مسلمان ہو جاؤں۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد علیہ۔ میں بھی کلمہ پڑھ لوں، میں بھی مسلمان ہو جاؤں۔ اس اعتبار سے بہرحال باپ اور ماں یہودی ہوں نصرانی ہوں جو بھی ہوں الحمدللہ باپ اور ماں کا مقام ویسا ہی ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ باپ ماں اولاد جو ہے آل محمد کے نزدیک ہو گئی، اولاد آل محمد کے نزدیک ہو گئی لیکن باپ نہیں ہوا، دادا نہیں ہوئے۔ بہت سے پرانے لوگ ہیں اپنا مذہب چھوڑنا نہیں چاہتے، کہتے کہ نہیں ٹھیک ہے اسی طریقے سے یہ پرانے زمانے میں ہوتا ہوا چلا آ رہا ہے، لہذا کسی قیمت پر بھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن بہت سے لوگ جنہوں نے آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام عظمت سمجھ لیا الحمدللہ رب العالمین، وہ اس راستے پر آ گئے، آل محمد کو پکڑ لیا۔ لیکن بہت سے لوگ ہیں کہ نہیں آل محمد کے دور ہیں، نعوذ باللہ معاذ اللہ، ان کے نزدیک آل محمد سے وابستگی ان کے لیے نعوذ باللہ ایسا لگتا ہے کہ معاذ اللہ گناہ ہے، فلاں شیعہ ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ اس اعتبار سے
لہذا بہت سے لوگ نہیں، لیکن جو آل محمد کے نزدیک نہیں ہوئے، اور بہت سے لوگ جو ہے جو آل محمد کے نزدیک آ گئے، تو باپ اور ماں اگر ناسبی ہو، ناسبی یعنی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا دشمن ہے، مخالف ہے، لیکن اولاد آل محمد کے نزدیک آ گئی، ایسے موقع پر ہمارے نوے امام، امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام، امام کی خدمت میں ایک شخص آیا آ کے کہتا مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں، آپ کا ماننے والا ہوں، لیکن میرا باپ جو ہے وہ آل محمد کا دشمن ہے، میں تاریخ میں بھرا پڑا آل محمد کا دشمن ہے، آپ کو نہیں مانتا، مولا میں کیا کروں؟ امام نے فرمایا مدارا کرو۔ مدارا الحمدللہ لفظ مدارا فارسی لفظ ہے، ہمارے مولانا آفتاب صاحب الحمدللہ بہتر سمجھتے ہیں۔ مدارا یعنی ایڈجسٹ کرو، تمہارا باپ اگر آل محمد کا دشمن ہے، ناسبی ہے، تو اس کے ساتھ ایڈجسٹ کرو، اسی اعتبار سے رہو، مدارا کرو۔ ایک دوسری بات ساتھ ہی ساتھ ایک شرط ہے کہ ہماری ولایت کمزور نہ ہونے پائے، ایسا نہ ہو کہ مدارا کرنے میں خود آل محمد کی ولایت کمزور ہو گئی، بجائے اس کے کہ وہ آہستہ آہستہ یہ آل محمد کا چاہنے والا آہستہ آہستہ اپنے باپ ماں کو سمجھا کر اس کو آل محمد کی طرف لے جائے، کہیں برعکس نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ولایت آل محمد کو کمزور کر دے۔ امام نے فرمایا مدارا کرو، لیکن شرط یہ ہے آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے ولایت کمزور نہ ہونے پائے۔ اس نے دوسری اعتبار سے چلو باپ اپنے مذہب پر، ماں اپنے مذہب پر، یہ اسی اعتبار سے رہا، رفتہ 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 اس کا کردار دیکھ کے کہتا بیٹا اپنے امام کے پاس لے چل، میں بھی تیرے امام کے ساتھ ہونا چاہتا ہوں، درود بھیجیے محمد اور آل محمد۔ میں الحمدللہ رب العالمین عمل چاہیے، کردار چاہیے، عمل ہے، کردار ہے، تو الحمدللہ رب العالمین نوراً علی نور۔ اس اعتبار سے والدین کا احترام، کافر ہو جب بھی، یہودی ہو جب بھی، نصارہ ہو جب بھی، دشمنان آل محمد ہو جب بھی، اسی اعتبار سے انسان جو ہے آل محمد کی ولایت کو کمزور ہونے نہ دے، لیکن اسی طریقے سے انسان اپنے رفتار سے، اپنے کردار سے آل محمد کی جتنا نزدیک لا سکتا ہے انسان لے آئے۔ باپ اور ماں کا احترام بہت بلند ہے، بہت بلند۔ الحمدللہ آپ بارہا سنتے رہتے ہیں، پھر بھی آپ مومنین کے لیے دو بھائی تھے، دو بھائی۔ ایک بھائی کیا ہے نماز بھی پڑھ رہا ہے، نماز پنجگانہ، اور ساتھ ساتھ نافل کی نماز بھی پڑھ رہا ہے، نوافل کی نماز پڑھ رہا ہے، پنجگانہ پڑھ رہا ہے، سب کچھ پڑھ رہا ہے ایک بھائی۔ اور ایک بھائی فقط واجبات، فقط واجب کی نماز پڑھا، اور بوڑھے باپ کی خدمت، اور کچھ نہیں، فقط واجب بوڑھے باپ کی خدمت۔ یہ بھائی جو نافلہ بھی پڑھ رہا ہے، سب کچھ پڑھ رہا، درود بھیجیے محمد اور آل محمد۔ اپنے بچوں کے لیے الحمدللہ رب العالمین، آپ حضرات بزرگ تو جانتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین جیسا پتہ ہے کہ مومن کی علامت میں 110 مومن کی علامت ہے، بہت اگر کثیر اس اعتبار سے۔ اس کے بعد کم بھی ہے، مومن کی علامت بھی ہے، 60 بھی ہے، 50 بھی ہے، 10 بھی ہے، 15 بھی ہے، 4 بھی ہے، ہر امام نے خلاصہ کر کے اس اعتبار سے مومن کی علامت میں 51 رکعت نماز پڑھنا، 51 رکعت نماز پڑھنا علامت مومن۔ ہاتھ میں انگوٹھی فیروزہ عقیق ہو، اب مومن کی علامت 51 رکعت نماز پڑھنا مومن کی علامت، سجدہ خاک پر سجدہ کرنا مومن کی علامت، زیارت 40 پڑھنا مومن کی علامت، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دے، کسی کو نہ ڈسے، مومن کی علامت ہے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد۔ زبان سب سے زیادہ گناہ جو ہے وہ زبان کے ذریعے ہے، انسان نہ پہنچا، یہ اس مومن کی علامت۔ تو یہ 51 رکعت مومن کی علامت ہے۔ پتہ ہے صبح کی نماز ہم 2 رکعت صبح کی نماز پڑھا، صبح کی نماز 2 رکعت، جو صبح سے پہلے 2 رکعت نافلہ صبح ہے، نافلہ صبح سے پہلے، اس کے بعد فجر کی 2 رکعت نماز، ظہر کی 8 رکعت نماز ہے نافلہ ظہر سے پہلے، اور عصر کی 8 رکعت نماز نافلہ ہے عصر سے پہلے۔ فقط مغرب کی نماز 4 رکعت، 2 رکعت کر کے مغرب کے بعد، اور اسی طریقے سے عشاء کی نماز اگر کھڑے ہو کے پڑھیں گے تو 1 رکعت، بیٹھ کے پڑھیں گے تو 2 رکعت، اس طریقے سے باقی نماز شب ٹوٹل جو ہے 51 بنتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ لہذا مومن کی علامت میں یہی علامت ہے کہ 51 رکعت مومن نماز پڑھے، زبان سے انسان کسی کو تکلیف نہ دے، ہاتھ میں انگوٹھی پہنے، زیارت 40 پہنے، پڑھے اور خاک پر سجدہ کرے، یہ مومن کی علامت الحمدللہ رب العالمین۔ لہذا
کردار چاہیے، کردار۔ اگر کردار نہیں ہے، رسول خدا کا سگا چچا ہے، قرآن کہتا تبت یدا ابی لہب، ٹوٹ جائے ابو لہب کے ہاتھ۔ اور اگر عمل ہے، ایمان ہے، کردار ہے، تو نبی کہتے کہ سلمان منا اہل البیت، سلمان ہمارے اہل بیت سے ہیں۔ ضرور بھیجیے محمد اور آل محمد علیہ۔ ٹھیک ہے، سلمان ہمارے اہل بیت سے۔ اصل عمل ہے، اصل کردار ہے۔ آپ مجلس میں مت گنیے، معذرت کے ساتھ مومن کتنے ہیں؟ دیکھا پورا کربلا، میر پور کا کربلا بھرا ہوا ہے، ہمارا مولانا ہمارے نفیس بھائی کا پورا عزا خانہ بھرا ہوا ہے، 1 2 3 4 5 یہاں سے وہاں تک دیکھا۔ الحمدللہ رب العالمین، مومن کتنے؟ 4000 ہیں، 5000 ہیں، 3000 ہیں، 2000 ہیں۔ مومن کو گننا ہے تو مجلس میں مت گنو، مومن کو گننا ہے تو نماز بھی گنو، نماز میں کتنے ہیں؟ ضرور بھیجیے محمد اور آل نماز میں۔ یہ نماز پڑھنے والے نماز میں گنو، پھر پتہ چلے گا کہ مومن کتنا ہے۔ اس اعتبار سے الحمدللہ رب العالمین کردار اور عمل چاہیے۔ لہذا 2 بھائی، ایک بھائی جو ہے واجبات کی نماز پڑھتا ہے فقط اور باپ کی خدمت کرتا ہے، ایک بھائی جو ہے نافلہ بھی ہے، فلاں بھی ہے، تہجد بھی، سب پڑھتا ہے۔ سر سجدے میں رکھ کے کہتا ہے الہی الف، الہی الف، الہی الف، خدایا مجھے معاف کر، خدایا مجھے معاف کر۔ حاطف کی غیبی آواز آئی، ہاں میں نے تجھے معاف کیا، لیکن تیرے چھوٹے بھائی کی خاطر، جو چھوٹا بھائی جو ہے نا اس کی خاطر یہ پریشان ہو گیا، نماز تہجد پڑھتے ہم، نافلہ پڑھتے ہم، فلاں کرتے ہم، وہ کچھ کرتا بھی نہیں ہے، فقط واجب پڑھتا ہے، اس کے لیے معاف کیا۔ پالنے والے ہم سب کچھ کرتے ہیں، وہ تو فقط واجب پڑھتا ہے، اس کے خاطر ہمیں معاف کیوں؟ اللہ نے کہا تو جو ہمارے لیے سب کچھ کرتا ہے، تیری عبادت کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ فقط واجب پڑھ کر باپ کی جو خدمت کرتا، باپ کو اس کی خدمت کی ضرورت ہے۔ ضرور بھیجیے محمد اور آل محمد۔ اس اعتبار سے خدا کو ضرورت نہیں ہے کہ ہم اگر عبادت کریں تو خدا خدا بن جائے گا، ساری کائنات سجدے میں چلا جائے، خدا بڑا ہو جائے گا، خدا خدا، ساری دنیا خدا کی عبادت چھوڑ کر شراب پینا شروع کر دے، معصیت خدا شروع کر دے، خدا کی شخصیت میں کچھ کمی آئے گی؟ نہیں بابا، خدا خدا ہے، ہر اعتبار سے خدا ہے، مانو جب بھی خدا ہے، نہیں مانو جب بھی خدا، اس اعتبار سے۔ لہذا والدین کے احترام میں خدا نے کہا اس طریقے سے، سو خدا جو ہے اس کے بھائی کے خاطر، اس اعتبار سے۔ جانتے ہیں آپ مسجد سہلا کوفے میں ہے، اور وہاں پر امام زمانہ علیہ السلام کی مسجد ہے۔ جو بھی مومنین الحمدللہ رب العالمین کوفے میں جاتے ہیں، کوفے میں مسجد کوفہ ہے، مسجد کوفہ کے ساتھ ہی ساتھ مسلم ابن عقیل کی کا روضہ ہے، مسلم ابن عقیل کا۔ مسجد کوفہ میں 40 مقامات ہیں، چھوٹے 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 40 مقامات ہیں، ہر مقامات پر آپ کو 2 رکعت نماز پڑھنا ہے۔ مقام امام جعفر صادق، مقام امام موسیٰ کاظم، مقام امام زین العابدین، ہر مقام پر چھوٹا چھوٹا حجرہ بنا ہوا ہے، 2 رکعت نماز۔ یہ کون سا مقام؟ کیا کہ امام جعفر صادق جب مسجد کوفہ آتے تھے تو امام یہیں بیٹھتے تھے، امام موسیٰ کاظم آتے تھے تو وہ یہاں عبادت کرتے تھے، فلاں امام۔ اس طریقے سے 40 مقامات مسجد کوفہ میں مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو جو ضرورت لگی، وہ محراب، وہ جگہ، مسلم ابن عقیل کا روضہ، اس طریقے سے کچھ فاصلے پر امام علی علیہ السلام کا گھر، اس طریقے سے۔ اور تھوڑے فاصلے پر مسجد سہلا امام زمانہ علیہ السلام کی مسجد ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لہذا سب مومنین تقریباً زیارت کرنے کے لیے وہاں جاتے ہیں۔ کوفے کا رہنے والا دور رہتا تھا، ہر پنجشنبے کو سے شنبے کو، منگل کے دن یا 4 شنبے کو آتا تھا مسجد سہلا، نماز امام کی پڑھتا تھا، امام کی زیارت کرتا تھا، اس اعتبار سے۔ لہذا باپ مریض تھا، بوڑھا باپ مریض، پریشان۔ باپ نے کہا، باپ کی خدمت میں یہ لگا ہوا تھا، باپ نے کہا کہ بیٹے نہ جاؤ۔ اس نے کہا نہیں ابو ہم چلتے ہیں، آج منگل ہے، جا کر مولا کے روضے پر مسجد سہلا میں جا کر نماز پڑھ کر آئیں۔ باپ نے منع کیا کہ نہ جاؤ تو بہتر ہے۔
تھوڑی دیر رک گیا، رکنے کے بعد کہتا کہ کافی عرصے سے، ایک عرصے دراز سے ہم مسجد سہلا جاتے رہے، اور اگر یہ ہفتہ ناغا ہو جائے گا تو ناغا ہو جائے گا، یعنی اس کے زندگی میں لفظ ناغا آ جائے گا۔ یعنی ایک آدمی 20 سال سے مسجد سہلا جاتا رہا لیکن آج ناغا ہو گیا، اس منگل کو نہیں جا سکا، اس ناطے وہ پریشان تھا کہ ناغا نہ ہونے پائے، ہم جائیں۔ باپ سے کہا بابا میں مرتب جاتا رہا لیکن اگر نہ گیا تو ناغا ہو جائے گا، ایک گیپ ہو جائے گا۔ باپ نے کہا ٹھیک ہے چلے جاؤ۔ یہ گیا مسجد سہلا، جب جا رہا مسجد سہلا تو دیکھا کہ سوار تیزی سے آ رہا ہے۔ کہاں جا رہے ہو؟ تو مسجد سہلا جا رہے ہیں۔ کیوں جا رہے ہیں مسجد سہلا؟ جا رہا ہوں ہمارے وہاں پر امام ہے، امام کی 2 رکعت نماز پڑھیں گے، ہم زیارت امام پڑھیں گے 2 رکعت۔ اس نے کہا نہیں جانے کی ضرورت نہیں، تم جاؤ اپنے باپ کی خدمت کرو۔ اس نے کہا اگر ہم نہیں گئے تو ناغا ہو جائے گا۔ تو کہا کہ تم مسجد سہلا جا کے کس چیز کی زیارت کرو گے؟ در و دیوار کی زیارت کرو گے، مسجد کی در و دیوار کی زیارت کرو گے؟ میں کہتا ہوں تم چلے جاؤ، تم جا کر اپنے بابا کی خدمت کرو۔ تم اپنے بابا کی اگر خدمت کرو گے تو تمہیں مسجد سہلا جانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا امام تمہارے پاس آئے گا۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد۔ ٹھیک ہے، تمہارا امام تمہارے پاس آئے گا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اتنا تو کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے مجلس ماتم عزاداری الحمدللہ رب العالمین سب آپ کیجئے، سب آپ کیجئے، کرنے کو منع نہیں ہے، لیکن والدین باپ اور ماں جو ہے ہر اعتبار سے راضی رہے۔ الحمدللہ رب العالمین ان کی رضا کے ساتھ ہے اگر یہ سب، الحمدللہ رب العالمین نوراً اعلیٰ نور۔ بہت مقام ہے باپ ماں کی خدمت کرنے والے، سن چکے ہیں، بارہا آپ نے سنا کہ ایک شخص تھا نوجوان، اور وہ نوجوان امام حسین کے روضے پر جاتا تھا، سال میں جو بھی اس کے پاس بن جاتا تھا وہ مولا کے روضے پر وہ ڈال دیتا تھا، ہدیہ کرتا تھا۔ نجف کا ایک عالم دین خواب میں دیکھتا ہے، کیا خواب میں دیکھتا ہے؟ نجف کا عالم دین خواب میں دیکھا کہ قافلہ آیا ہوا ہے اور یہ قافلہ ذریعے امام حسین کے قریب زیارت پڑھ رہا ہے۔ اس میں ایک نوجوان ہے اور وہ نوجوان جب امام کو سلام کر رہا ہے، امام اسے جواب سلام دے رہے ہیں، جواب سلام کر رہے ہیں، یہ سن رہا ہے۔ یہ نجف کا عالم دین اٹھا، اٹھنے کے بعد یہ عالم دین ساتھ ساتھ وہاں روانہ ہوا۔ اب جب یہ نجف کا عالم دین وہاں روانہ ہوا، وہاں گیا تو کیا دیکھا کہ واقعی یہ قافلہ ہے، قافلے میں ایک نوجوان ہے، وہ نوجوان زیارت پڑھ رہا ہے اور نوجوان زیارت پڑھ رہا ہے۔ اس عالم دین نے دیکھا، نوجوان کو بلایا، بلا کر کہا بھائی میں نے خواب میں دیکھا کہ تم امام حسین کی زیارت کر رہے ہو، سلام کر رہے ہو، امام حسین تمہیں جواب سلام دے رہے ہیں۔ اس نے کہا حضور آپ نے تو فقط خواب میں دیکھا ہے، میں تو فقط اسی کام سے صبح شام جب بھی امام کی زیارت پڑھتا ہوں سلام کرتا ہوں، امام کا جواب سلام میں سنتا ہوں۔ اس نے واقعہ کیا ہے، تم نے کون سا ایسا عمل کیا جس کی وجہ کر امام تمہیں جواب دیتے ہیں؟ کہا اس نے کہ میں آ رہا تھا ایک سال، میرے باپ نے کہا بیٹا میں ضعیف ہو چکا ہوں، ہمیں بھی ساتھ لے چلو۔ میں اپنے باپ کو لے لیا ساتھ میں، باپ کو لے کر آئیں گے کربلا، ایک خچر تھا، خچر پہ باپ کو بٹھا دوں گا، میں پیدل چلوں گا۔ ماں نے کہا بیٹا اگر تیرا باپ ضعیف ہو گیا ہے تو میں کون سی نوجوان ہوں، میں بھی تو مر سکتی ہوں، تیرے بابا کے آگے میں جا سکتی ہوں، میں بھی جاؤں گی۔ میں نے ماں کو بھی لے لیا، باپ کو خچر پہ بٹھایا، ماں کو کاندھے پر، ماں کو کاندھے پر بٹھایا، باپ کو خنجر پر، خچر پہ بدل بدل کر 80 کلومیٹر چل کر میں جب حرم میں امام حسین میں داخل ہوا ہوں اور کہا کہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، آواز آئی وعلیکم السلام، درود بھیجیے محمد اور آل محمد۔ زندہ علیکم السلام۔ اس اعتبار سے الحمدللہ رب العالمین ہمارے نوجوان یقیناً امام حسین آپ سے راضی ہوں گے، امام حسین آپ کے سلام کا جواب دیں گے، یقیناً جواب دیں گے، بشرطے کہ ہمارے والدین ہم سے راضی رہے۔ اسلام نے یہی بتایا اپنے بڑوں کی عزت کرو، کیوں؟ عبادت ان کے پاس زیادہ ہے۔ اپنے برابر کی عزت کرو، کیوں؟ کہ تم اپنے گناہ کے متعلق جانتے ہو، اس کے گناہ کے متعلق تمہیں معلوم نہیں ہے۔ اپنے سے چھوٹے کی
की इज्जत करो, उसने तुमसे गुनाह कम किया है। इस एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम आले मोहम्मद के चाहने वाले अगर खत्ते आले मोहम्मद पर चलें, नक्शे आले मोहम्मद पर चलें, तो ऐब गुनाह हमारी ज़िंदगी से यकीनन दूर होता चला जाएगा। हमारा मकाम बहुत बुलंद है, वल्लाह बहुत बुलंद है। नबी ने कहा है कि सलमान मिन्ना अहलुल बैत, सलमान हमारे अहले बैत से हैं। हमारे छठे इमाम ने फरमाया शियतुना मिन्ना, हमारे शिया हमसे हैं। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद। ये नहीं कि फ़कत सलमान मिन्ना अहलुल बैत, सलमान मेरे अहले बैत से। इमाम ने फरमाया शियतुना मिन्ना, शिया हमसे हैं। मशहूर और मारूफ रवायत है, ये छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की रसूल खुदा से नकल किया। रसूल खुदा ने फरमाया कि इन्नल्लाह खुलिक़ल अंबिया मिन असजारिन शता, अल्लाह ने अंबिया को खल्क़ किया मुख्तलिफ दरख्तों से। व खलक़नी व अलियन मिन शजर वाहिदिन, और हमें और अली को खल्क़ किया एक दरख्त से। अना असलुहा व अलियुन फरहुहा, हम इस अली दरख्त के असल हैं, जड़ हम हैं, अली उसकी फर है। उसके बाद कहा वल हसन वल हुसैन असमारुहा, वल हसन हुसैन जो है उस दरख्त के फल हैं। व शियतुना औराकुहा, और हमारे शिया जो है उस दरख्त के पत्ते हैं। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद। हमारे शिया उस दरख्त के पत्ते हैं। ओलेजू, इमाम ने फरमाया हमारे शिया उस दरख्त के पत्ते हैं। फिर इमाम ने फरमाया कि हमारे ओलेजू बेमाए विलायत ना, उसको हमारे विलायत के पानी से गारा बनाया गया। अल्लाह ने जब हमें खल्क़ किया, खल्क़ करने के बाद जो विलायत के पानी से गारा बना वो उसका शियतुना मिन्ना। इमाम ने फरमाया खुलिक़ू मिन फाज़लतीनना, और हमारे शियों को जो खल्क़ किया गया शियतुना मिन्ना, शिया हमसे हैं। यो है शियतुना मिन्ना, शिया हमसे है। खुलिक़ू मिन फाज़लतीनना, और हमारी फादिल मिट्टी से इन्हें बनाया गया। वो ओलजू बेमाए विलायतना, और विलायत के पानी से इसका गारा बनाया गया। अक्सर व बेशतर हम कहते हैं जब मेमार घर बनाने आता है क्या करता है, बालू लेता है, सीमेंट लेता है, फराड लेता है, पानी लेता है, गारा बनाता है। दीवार बनाता 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 एक अंदाजे के मुताबिक गारा बनाता है। शाम को गारा बच जाता है। यानी क्या, इमाम ने फरमाया हमारी फादिल मिट्टी से शियों को बनाया गया और विलायत के पानी से गारा बनाया गया। जब गारा बच गया तो हमारे शियों को बनाया गया। यानी इमाम क्या कहना चाहते हैं, अल्लाह ने जो हम आले मोहम्मद को बनाया बची हुई मिट्टी से, हमारे चाहने वालों को खुदा ने बनाया है। जरूर भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद। हमारे चाहने वालों को बची हुई मिट्टी से बनाया है। शियतुना मिन्ना, हमारे शिया हमसे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नारा हैदरी आपने बहुत लगाया माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इसके पहले भी मजलिस अल्हम्दुलिल्लाह मीरपुर में, मोहम्मदपुर में, मुख्तलिफ मकामात पर हमारे मुख्तलिफ उलमाए कराम पढ़ रहे माशाल्लाह। लेकिन हर मजलिस में कुछ न कुछ नसीहती पहलू ज़रूरी है, वरना ज़माना रफ्ता 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 बिगड़ जाता है। बाज़ औक़ात अगर किसी शादी के तकरीब में जाता हूँ तो गेट पर पैर रखने के बाद ढूंढता हूँ दरवाजे पर कोई अपना नज़र आए। अगर कोई अपना नज़र आ गया तो पता चलता कि हाँ यहाँ किसी मोमिन की शादी है। और पैर रखने के बाद ऐसा माहौल नज़र आता है ना, वल्लाह पता नहीं चलता कि आले मोहम्मद के चाहने वालों की शादी होगी। जरूर भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद। नहीं चलता, वहाँ के अंदरूनी हालात देखने के बाद पता नहीं चलता। उस एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आप तमाम मोमिन को, हमारे तमाम बच्चों को हर एतबार से इंशाअल्लाह मोमिन होना है, मुजहद होना है, ईमान के साथ अमल होना है। आले मोहम्मद हमारे अमल से, हमारे किरदार से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन राजी रहे। हम अपने इमाम को अपना चेहरा दिखा सके, इमाम हमसे खुश रहे, वो काम हमसे हो। इस एतबार से जनाब सलमान फारसी को जब इमाम ने फरमाया, रसूल ने सलमान मिन्ना अहलुल बैत, इमाम ने फरमाया शियतुना मिन्ना, हम एक ही बात कहते हैं मादत के साथ,
کیا ہم تو شیعہ ہیں، سادات ہیں، آل محمد کے چاہنے والے ہیں، نسلی طور پر شیعہ ہیں؟ جناب سلمان فارسی نسلی طور پر شیعہ تھے؟ نہیں۔ سید و سادات تھے؟ نہیں۔ رسول خدا کے خاندان سے تھے؟ نہیں۔ ان کے باپ ماں آل محمد کے چاہنے والے تھے؟ نہیں۔ آتش پرست تھے، باپ ماں آتش پرست، نہ نسلی طور پر شیعہ نہ کچھ بھی نہیں، لیکن اس کے بعد عمل اور کردار کو اپنایا تو نبی نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے، سید و سادات کی ہے، باپ شیعہ ہے، دادا ہمارے شیعہ ہے، نسل در نسل چلے آ رہے ہیں۔ جب سلمان شیعہ رسول اللہ اہل بیت میں شامل ہو سکتے تو ہم کو جو امام نے فرمایا شیعہ تو نہ منا، ہمارے شیعہ ہم میں سے ہیں، ہم آل محمد میں شامل کیوں نہیں ہو سکتے؟ درود بھیجیے محمد اور آل محمد۔ یقینا ہمارے پاس عمل چاہیے، کردار چاہیے، اور اگر عمل اور کردار ہمارے پاس ہے تو الحمدللہ رب العالمین نوراً علی نور۔ جناب سلمان فارسی کو مولا علی نے کہا جب مدائن جا رہے تھے، سلمان قبرستان جانا اور تم قبرستان میں قبر کو سلام کہنا، اور جب تم قبر کو سلام کہو گے تو جواب سلام آئے گا، جب جواب سلام آ جائے تو سمجھ لینا تمہاری زندگی جو ہے نزدیک ہے، تم مرنے والے ہو۔ جناب سلمان فارسی مدائن گئے، اور مدائن جانے کے بعد 3 مرتبہ جناب سلمان فارسی بہت مریض ہوئے، اور ہر 3 مرتبہ جناب سلمان فارسی قبر میں جا کر سلام کیا لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ ایک مرتبہ جناب سلمان فارسی بہت ہی زیادہ مریض یعنی جانے کے قابل نہیں تھے، جناب سلمان فارسی کو لے جایا گیا، ایک قبرستان پہ لے گئے۔ سلمان فارسی نے کہا السلام علیکم یا اہل الدیار من المومنین والمسلمین، اے اہل دیار، اے قبر میں رہنے والوں، مومنین میں سے مسلمانوں میں سے ہمارا سلام قبول کیجیے۔ آواز آئی وعلیکم السلام۔ جناب سلمان سمجھ گئے اب ہماری موت کا وقت قریب آ گیا ہے، ہمیں دنیا سے جانا ہے، سمجھ گئے جناب سلمان۔ جناب سلمان آئے، جو جناب سلمان کے ساتھ افراد تھے کہنے لگے سلمان وصیت کر دو، غسل کون دے گا، کفن کون دے گا، جنازہ کیا ہوگا؟ کہا کچھ نہیں۔ سلمان نے کہا نہ مجھے غسل دینا، نہ کفن دینا، نہ نماز جنازہ پڑھنا، کچھ مت کرنا، فقط ایک چادر اڑا کے مجھے چھوڑ دینا۔ میرے مولا علی ابن ابی طالب نے فرمایا ہے سلمان تمہارا جنازہ میں پڑھاؤں گا۔ مولا نے کہا ہے اس طریقے سے جناب سلمان فارسی کا انتقال ہوا۔ اسی طریقے سے سلمان فارسی کو لٹا دیا، چادر اڑا دیا، اڑانے کے بعد لوگوں نے چھوڑ دیا۔ مولا کہاں کوفہ کہاں مدائن، اس اعتبار سے فرق ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دخت الباب دروازہ کھولا، دیکھا کہ مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ سلمان کہاں ہے؟ مولا سلمان فلاں مقام پر ہیں، سلمان مر چکے، سلمان دنیا سے جا چکے، سلمان ہے نہیں۔ ایک مرتبہ مولا قریب ہے، چادر ہٹایا، کہا السلام علیکہ یا سلمان۔ آنکھ کھولا، مولا کو دیکھا، مسکرایا وعلیکم السلام، پھر آنکھ کو بند کر لیا۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد۔ پھر آنکھ کو بند کر لیا جناب سلمان فارسی، اطمینان ہو گیا کہ میرا مولا آ گیا۔ اس کے بعد مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے سلمان فارسی کو غسل دیا، سلمان فارسی کو مولا نے کفن پہنایا، سلمان فارسی کے لیے قبر کھودا، سلمان فارسی کے لیے مولا جنازے میں قبر میں اتر گئے، اتر کے امام لیٹ گئے، اور جب سلمان کو اتارنے لگے کہا اے مٹی اے زمین خیال رکھنا سلمان علی کا دوست ہے۔ ہمارے ڈاکٹر ریحان اعظمی دنیا سے چلے گئے، بہت بڑے بڑے اہل بیت آل محمد کی خدمت کرنے والے، جن کی زندگی ختم ہو گئی خدمت آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام میں، خدمت کرتے کرتے وہ گزر گئے۔ ہم مومنین میں سے بہت سے لوگ ہیں جو آل محمد کے پیروکار ہیں، خدمت کرتے کرتے دنیا سے جا رہے ہیں۔ میں فقط ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، مولا نے جس طریقے سے سلمان کے لیے کہا کہ اے زمین خیال رکھنا سلمان علی کا دوست ہے، مولا ہم سب کے لیے آپ یہ مٹی سے کہیے گا کہ زمین خیال رکھنا یہ ہمارا دوست ہے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد۔ یہ ہمارا
چاہنے والا ہے، یہ ہمارا ماننے والا ہے، یہ ہمارا پیروکار ہے، اس اعتبار سے ہمیں بننا ہے کہ ہمارا مولا ہماری قبر پر آئے اور آ کر مٹی سے امام کہے کہ یہ اس اعتبار سے۔ اس کے بعد امام نے فرمایا اے سلمان، فاطمہ سے جا کر کہہ دینا کہ علی فاطمہ کے جانے کے بعد بہت بے کس ہو گیا، بہت بے بس ہو گیا۔ علی اگر کسی کو سلام کرتا ہے نا تو علی کو جواب سلام نہیں دیتے۔ ارباب ازا یہی نہیں، خود جناب فاطمہ زہرا نے اپنی زندگی میں پوچھا تھا، اے علی میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ مولا علی رو پڑے اور رو کر کہا کہ اے فاطمہ کیا کہہ رہی ہو کہ لوگ مجھے سلام نہیں کرتے؟ علی اگر سلام کرتا ہے تو علی کو جواب نہیں دیتے۔ کیسی مظلومیت امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ لیکن میں اس مقام پر ایک جملہ کہوں گا ارباب اعضاء، پتہ ہے آپ کو کربلا میں حسین بہت مظلوم ہے، شہید کربلا حسین۔ ابھی آپ نے ہمارے ذاکر اولا سے سنا، آپ نے کتنے زخم حسین نے کھائے۔ اکبر کا جنازہ حسین نے اٹھایا، اصغر کا جنازہ حسین نے اٹھایا، قاسم کی پامال شدہ لاش حسین لے کر آئے، جنازے پر جنازہ حسین نے اٹھایا۔ حسین کا پورا گھر ارباب اعضاء شہید ہو گیا۔ لیکن جب یہی حسین کا سر یزید کے پاس پہنچا ہے تخت طلا میں، جب حسین کا سر رکھا ہوا تھا، حسین کے سر سے نور نکل رہا تھا، نور، یہ جو نور نکل رہا تھا، وہاں پہ ایک نصرانی بیٹھا ہوا تھا یزید کے دربار میں۔ جب حسین کے سر سے نور نکلتا ہوا دیکھا نا، اس نصرانی نے کہا اے یزید بتا، یہ کسی مرسل اعظم کا سر معلوم ہوتا ہے، یہ معمولی شخصیت کا سر نہیں ہے، یہ کس کا سر ہے جس کے سر سے نور نکل رہا ہے؟ بس یہ سننا تھا۔ یزید نے کہا یہ حسین ابن علی ہے۔ بس پوچھنا تھا کون حسین ابن علی کا؟ اس کے بابا کا نام علی ہے، اس کی ماں کا نام فاطمہ ہے۔ کون فاطمہ؟ نبی کی بیٹی فاطمہ، یہ اس کی اولاد ہے حسین۔ بس یہ سننا تھا۔ وہ نصرانی کھڑا ہو گیا، زارو قطار رونے لگا کہ یزید 50 سال میں، 50 سال کے عرصے میں تو نے نبی کے نواسے کو قتل کر ڈالا۔ اے یزید سن، ہم جناب عیسیٰ کی نسل سے ہیں، 13ویں ہماری پشت ہے، 13ویں ہماری نسل ہے۔ جب میں چلتا ہوں نا تو لوگ ہمارے پیر کے گرد کی خاک اٹھا کر لوگ چومتے ہیں، سر پہ لگاتے ہیں، اسے سرما بناتے ہیں۔ ہمارے پاس حضرت عیسیٰ کے گھوڑے کا نال ہے، لوگ اس نال کا طواف کرتے ہیں۔ اے یزید تو نے کیا کیا کہ 50 سال کے بعد نبی کے نواسے کو مار ڈالا؟ میں کہوں گا اے نصرانی، 50 سال کے بعد نہیں، ادھر نبی دنیا سے گئے ہیں، دروازے پر آگ آ گیا، ادھر نبی دنیا سے گئے، دروازے کو جلا دیا گیا۔ 50 سال نہیں، کاش مدینے میں ہوتے تو دیکھتے نبی کی بیٹی کو 3 ماہ 5 دن میں مار ڈالا گیا۔ نبی کی بیٹی فاطمہ زہرا کو زیادہ نہیں 95 روز میں نبی کی بیٹی فاطمہ زہرا دنیا سے چلی گئی۔ اے یزید، اے نصرانی، اگر تو ہوتا تو مسلمانوں نے کیسے مظالم دی ڈھائے۔ ابھی نبی کا کفن میلا بھی نہیں ہوا، فاطمہ زہرا سمجھی کہ ہمارے دروازے پر یہ آئے ہیں، کس لیے آئے ہیں؟ تعزیت دینے کے لیے۔ ہمارا بابا دنیا سے چلا گیا ہے، نہیں آئے علی کو نکالو۔ علی اپنی مرضی کے مالک ہے، علی اپنی مرضی سے نکلیں گے۔ فاطمہ اگر نہیں نکلو گی تو نہیں نکالو گی تو آگ لگا دیں گے۔ ارباب اعضاء آپ ایام فاطمی میں، فاطمیہ میں مصائب سن چکے ہیں، میں فقط چند جملہ کہوں گا۔ ارباب اعضاء کیا ہے؟ جناب فاطمہ زہرا کے پہلو مجروح ہوئے، پسلی کی ہڈی ٹوٹی، جناب فاطمہ زہرا بستر پر چلی گئی۔ ایک دن جناب فاطمہ زہرا بستر پر
लेटी हुई थी। मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े रो रहे थे। फातिमा ने अली को बुलाया, अली आ जाइए, अली आ जाइए। मौला ने देखा फातिमा हाथ उठाना चाहती है लेकिन हाथ उठता नहीं है। सच है अरबाब अदा, जिसके बाजू की हड्डी टूट गई हो वो हाथ उठाए तो कैसे उठाए अरबाब अदा। मौला समझ गए कि फातिमा कुछ कहना चाहती है। एक मर्तबा मौला अली नजदीक आए। जनाब फातिमा ज़हरा ने पूरी ताकत से अपने हाथ को उठाया। उठाने के बाद अली के आंसू जो बह रहे थे, अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आंसुओं को अपने हथेली में लगाया। लगाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता हाथ पसली की तरफ ले गई, टूटी हुई हड्डियों में लगाना शुरू किया। बस ये देख कर फातिमा अली ने कहा, फातिमा क्या कर रही हो? कहा है अली मेरे बाबा की हदीस है, मजलूम के आंसुओं में खुदा ने शफा रखा है। अली आपसे बढ़कर मजलूम कौन होगा? अली आप सबसे बड़े मजलूम। हार बाब आज़म मौला अली बहुत बड़े मजलूम है। खुदा न करे कि किसी के सामने किसी की बीवी को, किसी की बहन को, किसी की माँ को तमाचे मारा जाए। खुदा न करे अरबाब आज़म, इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। इमाम अली से किसी ने मसला पूछा, मौला ये बताइए तो मर्द की सबसे बड़ी मजलूमियत क्या है? मौला रोने लगे। कहता मौला मैंने तो आपसे मसला पूछा है लेकिन मेरे मौला आप रो क्यों रहे हैं? इमाम ने फरमाया मर्द की सबसे बड़ी मजलूमियत यह है कि वो खड़ा देखता रहे उसकी बीवी को तमाशे मारे जाए। ये सबसे बड़ी मजलूमियत है। अरबाब अज़ा खुदा को किसी गम में न रुलाए। जनाब फातिमा ज़हरा दुनिया से रुखसत हुई। ये जो फातिमा दुनिया से रुखसत हुई ना, तमाम बच्चे आए, हर बच्चे ने अपने मुंह को माँ के जिस्म पर रख दिया। किसी ने पैर पर अपने चेहरे को रखा, किसी ने सीने पर अपने चेहरे को रखा, किसी ने मुंह पर अपने चेहरे को रख दिया। तमाम बच्चे रोते रहे। लेकिन मैं कहूंगा या फातिमा, आपके बच्चों ने तो अपने सर को, अपने चेहरे को आपके चेहरे पर रखा, लेकिन करबला में आपकी सकीना जब बाबा के लाश पर आई है ना, तो यकीनन हुसैन के जिस्म पर सर नहीं था। जनाब सकीना ने अरे कटे हुए गले पर सर रख दिया, रख के कहती है बाबा अरे आपका गला कहाँ है? जालिम ले गए काट कर। मेरे बाबा सकीना बहन कर रही है। अरबाब आज़ाद इस खानदान की बच्चियां थी। रसूल खुदा ने फातिमा को बागे से रख दिया, जालिमों ने छीन लिया। हुसैन ने अपनी बेटी सकीना को गोशवारे दिए, जालिमों ने छीन लिया। अरबाब आज़ाद एक फातिमा को तमाचा मारा गया, करबला में एक और ज़हरा को तमाचा मारा गया। अरबाब आज़ाद एक फातिमा के पसली की हड्डी तोड़ी गई। अरे करबला में जनाब सकीना की सीने की हड्डियां अरबाब आज़ाद रस्सियों से बांधकर जनाब सकीना की सीनों की हड्डियों को जख्मी किया गया। अरबाब आज़ाद एक फातिमा को पैर से मारा, करबला में एक सकीना को पैर से मारा। बच्ची या बाता करते हुए दुनिया से गुजर गई। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। बारह ये वास्ता है इस मजलिस हुसैन का जुमला मोमिन मोमिनात के कसर गुनाह को माफ़ फरमा। या अल्लाह जुमला मोमिन मोमिनात के दिली मकासिद को बदला। या अल्लाह हर मकरूज के कर्ज को अपने खजाने गैब से अदा फरमा। या अल्लाह हर बेकस की बेकसी को दूर करना। या अल्लाह हर बेबस की बेबसी को दूर करना। या अल्लाह हर परेशान हाल की परेशानी को दूर करना। या अल्लाह पूरे दुनिया से कोरोना वायरस का खात्मा करना। या अल्लाह बांग्लादेश से कोरोना वायरस का
خاتمہ کرنا. پالنے والے ہمارے مومنین ساری دنیا میں جو جہاں ہیں پالنے والے ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمانا. پرچم اسلام کو سربلندی عطا فرما. پرچم کفر و نفاق کو نیست و نابود فرمانا. پالنے والے ہماری بہت ساری معزز ہستیاں پالنے والے اس دنیا سے گزر گئی. قاسم سلمانی پالنے والے، مہدی محدثی پالنے والے، ڈاکٹر قلب صادق پالنے والے، ڈاکٹر ریحان عالمی پالنے والے، اور بھی بہت ساری ہستیاں جنہیں ہم پہچانتے نہیں ہیں پالنے والے، سب پالنے والے. جملہ شہدائے اسلام پالنے والے، شہدائے حرم جناب زینب سلام اللہ علیہ پالنے والے، جو جناب زینب کے روضے کے حفاظت میں شہید ہوئے پالنے والے، مقدس مقامات کی حفاظت میں شہید ہوئے پالنے والے، سبوں کو جوارائے معصومین میں جگہ عطا فرما. ان کے درجات کو بلند سے بلند تر کرنا پالنے والے. ہم سب کو نقش آل محمد پر چلنے کی توفیق عطا فرمانا پالنے والے. ہم سب کی خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا پالنے والے. پالنے والے ہمارے میرپور کے مومنین پالنے والے بے شمار مومنین ہیں پالنے والے. پتہ ہے آپ سب اپنے اپنے والدین دادا دادی جو بھی بنتے ہیں آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں. ہمارے نثار حیدر صاحب تھے، نقوی صاحب تھے ماشاءاللہ، ہمارے عاشق حسین صاحب تھے، للے مولی صاحب تھے ماشاءاللہ، ان کے بھائی صاحب بھائی تھے تقریباً قیصر بھائی، قیصر چچا تھے، بہت سے مومنین تقریباً سب کو آپ شامل کر لیں انشاءاللہ اس مجلس میں. پالنے والے اس میرپور سے متعلق جتنے ہمارے بزرگ تھے پالنے والے، جتنی ہماری مائیں ہمارے باپ تھے پالنے والے جو دنیا سے گزر گئے پالنے والے، سبوں کو جوارائے معصومین میں جگہ عطا فرما. ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرمانا پالنے. ہم سب کو خط امام حسین پر چلنے کی توفیق عطا فرما. پالنے والے ان بچوں کو آل محمد کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. پالنے والے ظہور امام زمانہ میں تعجیل فرمانا پالنے والے. پالنے والے جملہ آزا خانہ جو میرپور میں پالنے والے اسے آباد رکھنا پالنے والے. پالنے والے تجھے واسطہ محمد آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا پالنے والے جو آل محمد سے منسلک ہو رہے ہیں پالنے والے. ہم سبوں کے دلوں میں آل محمد کی سچی محبت عطا فرما. ہم سب کے حیات میں برکت دے، صحت میں برکت دے، نسل میں برکت دے، روزی رزق میں برکت دے، محبت آل محمد میں برکت عطا فرما، خدمت آل محمد میں برکت عطا فرما. ہم سب کی خدمت کو پالنے والے اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا. ظہور امام زمانہ میں تعجیل فرمانا. پالنے والے ہم سب کو اس وقت تک دنیا سے نہ اٹھانا جب تک ہمارے امام زمانہ ہمارے عمل سے راضی و رضا نہ ہو جائیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک سورہ فاتحہ. آمنہ خاتون، سلیمان حسین، حسین علی غازی، الحلیم النساء بیوی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. مومنین اگر رحمت نہ ہو تو ہماری طرف سے ایک سورہ فاتحہ جتنے مومنین میرپور کے جو مرحومین ہو گئے انشاءاللہ ان کو بھی آپ حضرات شامل کر لیں. ساتھ ہی ہمارے والد صاحب کو شامل کر لیں. مرحوم کربلا کی زمین جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے والد صاحب کی بدولت پورے کربلا کی زمین اسی طریقے سے لی گئی، آباد ہوئی الحمدللہ رب العالمین. رفتہ رفتہ بار بار تار سے گھروایا گیا، ایک روم بنوایا گیا، سب مرحوم کی خدمت تھی. دعا ان کو بھی شامل کر کے اور بھی جو مومنین انشاءاللہ کربلا کی زمین سے منسلک تھے سب کے لیے ایک سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد
ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. یا بار اللہ سے مختصر سے ہدیوں کا قبول فرمانا پالا. اس کا ثواب جملہ مومنین مومنات جو سرزمین میر پور سے پالنے والے جن کا تعلق تھا یا اللہ اس کے علاوہ بھی جو مومنین مومنات سے پالنے والے سبوں کے مختصر سے ہدیے کا ثواب عطا فرما. ان کے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما. جوارائے میں معصومین میں جگہ عطا فرما. ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما. پالنے والے تو یہ واسطہ محمد علیہ محمد علیہ السلام کا ہم سب کی خدمت میں برکات عطا فرما. اب بھی جو لوگ خدمت کرنے پالنے والے ان کی خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہمارے جناب زید علی صاحب پالنے والے انہیں صحت کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما. اور بھی جو مومنین پالنے والے مریض انہیں صحت کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما. ہمارے ایک مومن بھائی ذہن میں ہمارے نام نہیں ہاتھ بچائے گا ٹوٹ گیا ہاتھ میں لیاقت چچا لیاقت بھائی پالنے والے تجھے واسطہ محمد علیہ محمد کا بہت مومن بہت ہی دیندار انشاءاللہ پالنے والے تجھے واسطہ محمد علیہ محمد کا انہیں صحت کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما. جملہ مومنین مومنات کو سلامتی عطا فرما. پالنے والے ظہور امام زمانہ میں تعجیل فرمانا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماتم حسین. السلام علیکم یا ابا عبداللہ. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. السلام علیکم وعلی جدک و ابیک. السلام علیکم وعلی امک و اخیک. السلام علیکم جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولا یا غریب الغرباء. السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء. السلام علیکم یا شمس الشموس وعنیس النفوس ایها المدفون بأرض طوس. السلام علیکم یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولا یا آقا یا صاحب الزمان. الامان الامان الامان. السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن. السلام علیکم یا شریک القرآن. السلام علیکم یا مظہر الایمان. السلام علیکم یا امام انس والجان. السلام علیکم یا امام زماننا هذا عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک. السلام علیکم جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا